الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 7 ہے، باب تزویج الابکاری، کہ کنواری لڑکی سے نکاح کرنا۔ یعنی جب انسان نکاح کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ پہلا نکاح ہو، دوسرا نکاح ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، کوئی بھی نکاح ہے، نکاح کے وقت انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس عورت سے وہ نکاح کر رہا ہے وہ کنواری لڑکی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اور سبب ہے کہ جس کی وجہ سے بیوہ سے نکاح کرنا پڑ رہا ہے یا مطلقہ سے، تو یہ پھر افضل ہوتا ہے کہ کسی حکمت کے پیش نظر یا کسی ضرورت کے پیش نظر آپ کنواری کو چھوڑ کر آپ مطلقہ سے کر رہے ہیں، بیوہ سے کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر نبی علیہ السلام نے کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا جو نکاح کا بنیادی مقصد ہے، بنیادی مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کرنا، تو اس مقصد کو وہ کنواری لڑکی جو ہے پورا کر سکتی ہے۔ مطلقہ یا بیوہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر وہ ڈھل چکی ہو اور اولاد نہ ہو، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ابکار جو کنواری لڑکیاں ہیں ان سے نکاح کرنے کے بارے میں آپ نے ترغیب دی ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب نے باقاعدہ اس پر عنوان قائم کیا ہے کہ باب تزویج الابکاری۔ حدیث نمبر 1807، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا۔ اس کے بعد جب میری ملاقات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جابر کیا آپ نے شادی کر لی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا بیوہ سے۔ فرمایا کنواری سے کیوں نہ کی جس سے تم دل بہلاتے؟ میں نے کہا میری کئی بہنیں تھیں، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تب یہ بات درست ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہنوں کی تربیت، اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی عمر کی خاتون سے آپ نے نکاح کیا۔ تو دوسرے کے فائدے کو مد نظر رکھ کر انسان کو اپنے فائدے کو ترک کر دینا چاہیے، یعنی کہ نکاح کے اندر صرف انسان اپنا فائدہ نہ دیکھے بلکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ دیکھے کہ اس کے اندر اس کے بھائیوں کا، اس کی بہنوں کا یا دیگر جو لوگ ہیں اس کے تحت، کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ وہ شہید ہو چکے تھے اور یہ اکیلے ہی اپنی بہنوں کے یعنی کہ سمجھے کفیل تھے، ذمہ دار تھے، تو اس لیے ان کے اوپر ذمہ داری تھی۔ تو اب ظاہر بات ہے ان کو سنبھالنا کون ہے؟ یہی سنبھالتی ان کی بیوی آ کر، اس وجہ سے انہوں نے بڑی عورت سے نکاح کیا تاکہ ان کی بہنوں کو وہ سنبھالیں، ان کی تربیت کریں۔ ان کی تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سیبہ سے نکاح کیا۔ اب سیبہ اس کے اندر بیوہ بھی داخل ہے، مطلقہ بھی داخل ہے، دونوں ہی کے لیے یہ لفظ سیب استعمال ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے آپ نے کیا کہا کہ فَحَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا، آپ نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ آپ سے دل بہلاتی، تو یعنی کہ آپ نے بہتر سمجھا کہ کنواری سے ہی کی جائے۔ لیکن جب انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا، وجہ بیان کی، ضرورت بیان کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فضا کا اذن تو خیر ہے، آپ نے صحیح کام کیا۔ حدیث نمبر 1861، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ عتبہ بن عویم بن ساعدہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواریوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیریں دہن، زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور تھوڑی چیز پر راضی رہنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ روایت شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ کے نزدیک سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ لیکن اس روایت کے اندر جو بات موجود ہے وہ تقریباً درست ہے کہ نکاح کنواری سے کرنا ہے۔ اس کے فوائد کو بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ شیریں دہن ہوتی ہیں، مراد کیا ہے کہ ان کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنے خاوند کو خوش رکھنے کی زیادہ کوشش کرتی ہیں، تلخ لہجہ وہ اپنا استعمال نہیں کرتی، اجتناب کرتی ہیں۔ اور پھر بعض علماء نے اس سے مراد ان کا لعاب دہن بھی مراد لیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے
وَأَن تَقُوا أَرْحَامًا، اور یہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی، یعنی ان کے اندر صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کہ زیادہ بچے کا وقت یعنی ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے کہ یہ بچے زیادہ جنم دے سکتی ہیں، اور نکاح کا یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا